السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہندی سے اردو سیکھنے کا پروگرام سبق نمبر 41 پڑھیں گے اور آخر میں ساتھ ساتھ لکھنے کا عمل بھی انشاءاللہ انجام دیا جائے گا۔ پڑھتے ہیں۔ آسانی کے لیے نیچے ہندی میں لکھا ہے اور جو اردو کا طریقہ ہے پڑھنے کا اس طریقے سے آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کیا جائے گا۔ اسی، الف زیر ای، سین یا زیر سی، اسی۔ نبی، نون زبرنا، بے یا زیر بی، نبی۔ جہاں پر یہ سواد بنا رہتا ہے وہاں پر اشارہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں بچوں کو سکھلانے کے لیے نبی کا لفظ لکھا ہے، اس لیے یہاں پر اس کے ہجے پڑھنا مقصود ہے۔ نبی، نون زبرنا، بے یا زیر بی، نبی۔ بڑی، بے زبر با، اڈے یا زیر ڈی، بڑی۔ چلی، چے زبر چا، لام یا زیر لی، چلی۔ قلی، کاف پیش قو، لام یا زیر لی، قلی۔ کسی، کاف زیر کی، سین یا زیر سی، کسی۔ کلی، کاف زبر کا، لام یا زیر لی، کلی۔ اوپر ہم نے لمبی یا یعنی یا معروف، اس کی آواز لمبی ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، اس یا کو پڑھا ہے۔ اب نیچے ہم جو یا مجہول ہے اس کی آواز پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اس یا کو پڑھتے ہیں۔ پہچان یہ ہے کہ یا معروف گولائی میں بنتی ہے اور یا مجہول جو ہے جس کی آواز پھیلی ہوئی ہوتی ہے یہ جب دو حرفوں کے ساتھ ہوں تو یہ لمبے انداز میں بنتی ہے، لیکن آگے چل کر جہاں 3 حرفوں کا اشتراک ہوتا ہے، 3 حرف پڑھے جاتے ہیں، ملا کر کے لکھے جاتے ہیں یا پڑھے جاتے ہیں، وہاں پھر نقطوں کے سہارے سے اس کو پڑھتے ہیں اور مجہول اور معروف کی آواز کا فرق کرتے ہیں۔ چلیے یہاں پر کیونکہ ہم نے 2 ہی حرف ملا کر کے لکھے ہیں ان کو پڑھتے ہیں، تو آخر میں یا مجہول لکھی ہے جو لمبے طریقے میں لکھی گئی ہے۔ اسے، سین یا زیر سے، الف زیر ای، سین یا زیر سے، اسے۔ جسے، جیم زیر جی، سین یا زیر سے، جسے۔ بڑے، بے زبر با، اڑے یا زیر ڈے، بڑے۔ یہ زبر جو ہے وہ بے کا ہے اور اڑے کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھا، ڈے یا زیر ڈے، تو اڑے یا زیر ڈے کی آواز ہوئی مجہول۔ بڑے، کہے، کاف زبر کا، ہے یا زیر ہے، کہے۔ لیے، لام زیر لی، یا زیر یہ، لیے۔ اسی، نبی، بڑی، چلی، قلی، کسی، کلی۔ اسے، جسے، بڑے، کہے، لیے۔ یہاں پر جملے لکھے ہیں لیکن انہی شبدوں کا، انہی حرفوں کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ یہاں جملوں میں کوئی حرف نیا نہیں ہے، تمام کے تمام حروف پڑھے ہوئے ہی استعمال کیے گئے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نبی کا کہا سچ ہے، کسی سے مت لڑو، قلی سے ملو، آم کس سے لیے، اس نے دیے۔ یہ ہمارا آج جو ہمارا سیریل نمبر شروع سے چل رہا ہے اس اعتبار سے 41واں نمبر ہے، اگرچہ جو قاعدہ ہم نے شروع کیا ہے اس قاعدے کا تو سبق نمبر کم ہے، اس لیے ہم نے اس پر سیریل نمبر ڈالا ہے اپنی ویڈیو کا، اسی نمبر سے سبق کی پہچان کی جائے گی۔ اب آپ کے سامنے ساتھ ساتھ لکھنے کا عمل بھی
پیش کیا جائے گا تاکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں لکھنے کا عمل جاری رہے۔ لکھنے کے لیے قاعدے کے اندر صرف تین چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہوتا ہے مخلوطات و مفردات، اور دوسرے نمبر پر ہوتا ہے مرکبات، اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے مخلوطات۔ یہ مفردات تو عام ہے، یعنی الف اور بے، یہ پے، ان کو پوری تختی کو مفردات بولتے ہیں۔ پھر آگے ہم نے جو سبق پڑھا تھا مرکبات کا، یعنی دو حرفوں کو ملا کر کے جو ہمارا سبق آیا تھا، یہ اوپر لکھا بھی ہے مرکبات۔ ان دو حرفوں کو ملا کر کے پڑھنے اور لکھنے کے کام میں لیتے ہیں تو ان کو مرکبات بولتے ہیں۔ تو یہ ہوئے ہمارے مرکبات اور مخلوطات۔ تیسرے ہے ہمارے مخلوطات، یہاں لکھ دیتے ہیں مفردات۔ یہ ہوئے ہمارے مرکبات، اور تیسرے نمبر پر ہوئے ہمارے مخلوطات، وہ ہوتے ہیں یہ والے بے دو چشمی ہے بھے۔ ابھی ہم نے یہ سبق پڑھا نہیں ہے۔ بھے، پھے اور یہ تھے، یہ بھی دو حرفوں کو ملا کر کے بنتے ہیں، لیکن یہ حرف ایک ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے الف بے پے۔ کچھ ہی سبق باقی ہے، یہ سبق ہمارا آ جائے گا۔ تو ان تین چیزوں کو لکھنا سیکھنے کا نام اردو قاعدہ ہے، کیونکہ پڑھنے کا تو عام طور سے سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے، لکھنے کا مسئلہ تھوڑا مشکل رہتا ہے۔ تو ان تین چیزوں کو اگر ہم نے لکھنا سیکھ لیا تو ہمارا پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس قاعدے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو اردو قاعدے میں یہ تین چیزیں بچوں کو لکھواتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھاتے ہیں، لیکن اردو قاعدے میں لکھائی پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ دوسری زبانوں میں ایک حرف کی زیادہ سے زیادہ دو شکلیں بنتی ہیں۔ مثلا ہم نے بی بنایا تو چھوٹی ہو گئی اور یہ بڑی بی ہو گئی، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اردو میں بے کو لکھتے ہیں تو اس کی ہم 5، 6 بلکہ 7 شکلوں تک بنانی ہوتی ہے، اس لیے لکھنے پر اردو میں زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس طرح کے یہ حروف جو ہیں 7 ہوتے ہیں، بے، پے، تے اور ٹے اور سے، نون اور یا۔ ان کے ایک ہی طرح کے جوڑ ہوتے ہیں، ان کی ایک ہی طرح کی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم نے بنایا بے کی، ہم آپ کے سامنے ابھی 6 شکلیں بلکہ 7 تک شکلیں بنائیں گے، اور وہی شکلیں ان تمام حرفوں کی بنے گی۔ پہلے نمبر پر ہم بناتے ہیں بے کو، ہم ایسے بناتے ہیں، اس سے ہمارا بس بنتا ہے، اور یوں نس میں بنتا ہے، نس بنتا ہے، بس ہمارا اسی سے بنے گا۔ اور اگر ہم کو بج بنانا ہے تو ہم کو پھر یہ شکل اختیار کرنی پڑے گی، اس سے ہمارا بطاریخ یا بج وغیرہ بنتا ہے۔ اگر ہم کو بد بنانا ہے یا بار بنانا ہے تو ہمارا پھر یہ بنتا ہے، اس سے ہم بار یا بد بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کو بر بنانا ہے تو ہماری یہ نوک بنانی ہوتی ہے، اس سے ہم بر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم کو چابی یا پانی بنانا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، یہاں سے ہم پانی یا چابی بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم کو جس میں کوئی اور حرف ملانا ہے، مثلا ہم کو پین یا چین لکھنا ہے تو ہم کو بیچ میں سے ایک شوشہ دینا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، اس میں یہاں پر یہ یا ہو گیا، اور یہاں پر اس کو ہم یہاں ایسے لکھ سکتے ہیں، جیسے ہم کو پین بنانا ہے تو یہ شوشہ ہم کو یہاں پر استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی حرف کی کتنی شکلیں بنانی ہوئی، 1، 2، 3، 4، 5 اور 6 شکلیں، اور آخر میں جو مکمل شکل ہوتی ہے یہ بھی آ گئی ہے۔ تو گویا کہ ایک حرف کی 7 شکلوں تک لکھنی ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے لکھنے کا کام اردو میں زیادہ ہونا چاہیے، پڑھنے کا اس کے مقابل کم رہے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اس لیے مثال بھی ہے کہ
لکھنے سے پڑھنا آ جاتا ہے، پڑھنے سے لکھنا نہیں آتا۔ تو یہ ضروری چیزیں ہیں ہماری مرکبات کی، اس لیے ہم پہلے جو مفردات ہیں ان کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر مفردات ہمارے صحیح ہو جائیں گے تو ہمارے پھر یہ مرکبات کی جو 10 تختیاں ہیں یہ صحیح، ان میں لکھنے میں آسانی ہوگی، اور یہ مرکبات کی ہماری اگر صحیح ہو جائیں گی تو مخلوطات میں آسانی ہوگی۔ ان تینوں چیزوں کا ہمارا کام اگر مکمل ہو جائے گا تو ہمارے لیے نقل کرنا آسان ہوگا۔ کتاب سے ہم جو کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ آسان ہو جائے گی، اور نقل کرنے کے بعد پھر جو اصلی مرحلہ ہے املا ہمارا آسان ہو جائے گا۔ یہ یہاں پر ہماری یہ منزل ہے، یہاں پر ہم پہنچتے ہیں مفردات، مرکبات، مخلوطات اور نقل کے ذریعے سے املا تک پہنچتے ہیں، اور یہی اصل کام رہتا ہے املا کا۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ اس کے لیے مفردات یعنی الف ب پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ توجہ فرمائیں کہ ہمارے جو پہلی تختی ہے مفردات کے الف ب پہ کی تختی، وہ ہماری کیسی ہونی چاہیے اور کس کاپی میں ہم کو لکھنا چاہیے جو ہمارے یہ صاف ستھرے اور خوبصورت حرف بنانے آ جائیں۔ تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ خوبصورت حرفوں کو بنانا سیکھنے کے لیے ان کے اونچائی نیچائی کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ 4 لائن والی کاپی میں ہم شروع سے مشق کریں، اور اس میں ہم حرفوں کو لکھیں اور لکھنا سیکھیں۔ اوپر اس پر نقل لکھا ہے، مفردات بتاریخ، یہاں پر تاریخ ڈال دی گئی، سن ڈال دیا گیا اور دن کا نام لکھ دیا گیا۔ بچے اگرچہ شروع میں اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صرف بچوں کو ہم پہلے دن سے اتنا کرا سکتے ہیں کہ یہ صرف نقل یہاں پر لکھ کے دیں گے تو بچے اس کو نقل کر لیتے ہیں، اس کے اوپر پینسل چلا لیتے ہیں، اور کچھ دنوں میں اس کو پھر بچے لکھنا سیکھ لیتے ہیں، اتنا بچے آرام سے کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں برابر میں جو گنتی لکھوائی جاتی ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ بچے بہت جلد تاریخ لکھنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری مفردات کی تختی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے پہلے گولے یا لائننگ وغیرہ جو سیکھی تھی، اس کے بعد میں پھر ان حرفوں پر ہم توجہ کریں، اور ان حرفوں کو ایسے سیکھنے کے لیے ایک بار کی نہیں، پوری نقل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تھوڑی تھوڑی ایک لائن ہی ہم کو سیکھنی ہوگی۔ وہ میں آپ کے سامنے سبق کے بعد ضرور 1 لائن بلکہ یا 2 لائن لکھ کر کے پیش کروں گا۔ جو اس چینل سے جڑے ہیں اور اردو سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اردو سیکھ رہے ہیں، وہ سبق کے ساتھ ساتھ میں پھر روزانہ اپنی کاپی بھی لے کر کے بیٹھیں، اور آخر میں اسی طرح وہ نقل بھی کریں اور اس میں کاپی میں دیکھ کر یعنی لکھنے کا کام کریں۔ پہلی ہماری لائن ہے، یہاں پر ہم اوپر لکھ لیں نقل، یہاں پر دیکھو نون بنا ہے اور قاف بنا ہے اور لام نیچے بڑا بن گیا ہے، نقطے لگائیں گے، ہاتھ ہلا کر گولے میں لگائیں گے۔ آج تاریخ ہو گئی ہے 2 اور 9واں مہینہ ہے، اور یہاں پر صرف سین بنا دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، بچہ اتنا آرام سے کر لیتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، لکھنا سیکھ رکھا ہے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، بچوں کو سکھائیں، خود بھی سیکھیں۔ تو یہاں پر میں آپ کے سامنے وہی پہلی لائن لکھوں گا، اور یہاں پر یہ لائن پہلی نوک جو ترچھی ہوگی اور بعد والی نوک یہ تو بالکل سیدھی ہوگی۔ یہاں پر آپ کے سامنے انہی حرفوں کو لکھوں گا، بے، یہاں تے ہو گیا ہمارا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نقطوں کو ہاتھ ہلا کر کے گول گول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اسی طرح آپ بھی ہاتھ ہلا کر کے گول گول بنائیں۔ یہاں پر یہ ہمارا ٹے ہو گیا ہے، اوپر بنائیں گے تھوڑا کر کے، اور یہاں پر ہمارا اس سے ہو گیا ہے۔ ہم لال والی لائن جو آ جاتی ہے اس سے آگے چلے جائیں گے، یہاں اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ ہماری 1 لائن ہو گئی ہے، ہم ایک ہی لائن میں لکھیں گے، کیونکہ جو آپ کو میں نے لکھا ہوا دکھایا ہے اس میں پوری نقل میں 6 لائنیں لکھی ہیں، اور ایک حرف میں ایک لائن میں جتنے حرف لکھنے ہیں وہ بھی اس میں متعین ہے۔ اسی اعتبار سے آپ نقل کریں۔ دیکھیے دوسری لائن جیم سے شروع ہو رہی ہے، تیسری لائن رے سے شروع ہے، اور پھر طا سے شروع ہے اور قاف ہے، اور چھٹی لائن پر آخر میں لام الف لکھا ہے، اور نیچے پھر نام کا کالم ہے، یہ نام لکھا ہے۔ اس کے سامنے بچہ یا بڑا جو بھی چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ نام لکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ چلیے گا، 1 لائن آپ کے سامنے میں نے لکھ کر کے پیش کی ہے۔ دوسری لائن میں آپ کے سامنے یہی کاپی میں لکھوں گا، آپ
اسی طرح ایک پیج میں ایک لائن اور دوسرے میں دوسری لائن پورے صفحے میں لکھنے کی کوشش کریں، اس کو دیکھیں، اور اسی طرح آپ اپنے پورے کاپی کے صفحے میں پورے پیج میں نیچے تک لکھیں، اور سب سے آخری جو لائن ہوگی، یہ والی لائن جو ہوگی، یہاں پر اپنا نام لکھیں۔ آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ آپ اگر اپنی کاپی لکھ کر مجھے واٹس ایپ پر بھیجنا چاہیں اور دکھانا چاہیں تو میں انشاءاللہ اس کے لیے قربانی دینے کے لیے، وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اپنی کاپی لکھ کر واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں، جیسا کہ ہماری بچیاں اور بچے کافی واٹس ایپ پر کام لیتے رہتے ہیں۔ چلیے گا، ابھی ایک لائن لکھی ہے، کیونکہ پہلے سے لکھنے کا عمل ہم نے کیا ہوا ہے، تو اس لیے ابھی ہم جلدی سے یہ مفردات کی تختی دو دو لائن لکھ کر مکمل کر لیتے ہیں، پھر ہم ایک ایک لائن یا دو دو جیسا بھی موقع ہوگا آگے مرکبات کو لکھنا شروع کریں گے۔ تو آج یہاں پر ہم دو لائن لکھیں گے، دوسری لائن میں ہم لکھیں گے جیم، نیچے کی لائن تک ہم نے گولائی میں لکھا ہے جیم، اور یہاں پر لکھ دیا ہم نے چے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائن ہماری، یہ نوک ہماری دوسری لائن کے بیچ میں جا کر کے رک رہی ہے، اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے ہا، اور یہاں پر ہم لکھ دیں گے پھر خا، نقطہ لگا دیں گے، اور دال کو یہاں درمیان لائن سے، دونوں کی درمیان ہے جو لائن، یہاں سے شروع کریں گے، اور یہاں پر ہم ڈال لکھ دیں گے، اور یہاں پر ہم پورا صفحہ استعمال کرتے ہوئے یہاں پر ڈال لکھا ہے تو زال کا نقطہ یہاں پر لگا دیں گے۔ یہ ایک اور دو، دوسری لائن کے بعد جو درمیان والی لائن ہے، ہم نے یہاں سے دال کو شروع کیا ہے، آپ بھی یہیں سے شروع کریں گے اور گولائی میں بنائیں گے تو ہماری دال اور ڈال زال بہت خوبصورت بن جائیں گے۔ تو دو صفحے ہو گئے ہیں یہاں پر، تو دونوں صفحوں کی دونوں پیج میں ہم ان کی نقل کریں گے، اور یہ جگہ ہماری خالی ہے تو صرف اسی پیج پہ لکھنا ہے، ادھر نہیں گنتی ادھر نہیں لکھنی ہے، ادھر گنتی نہیں لکھیں گے، صرف اسی صفحات پہ، اسی صفحے پہ ہم گنتی لکھیں گے، اور ہمیشہ لکھیں گے یہاں پر ہم ایسے پہلے ہی گنتی تمام میں لکھ لیں گے۔ 4، یہ ہو گیا ہمارا 5 اور 6، 7، 8 ہمارا اگرچہ یہاں تک آیا ہے لیکن 9 کو ہم ضرور لکھیں گے، یہاں نیچے لکھ دیں گے، اور 10 تو ایک پر ہم جب یہاں پر 0 لگائیں گے، نقطہ لگائیں گے تو یہاں پر ہمارا خود ہی 10 بن جائے گا۔ چلیے گا، ہمارا لکھنے کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے اور پڑھنے کا بھی، تو انشاءاللہ آج کچھ اس کو ہم ضرور لکھنے کے عمل کو سبق کے ساتھ ہی لکھیں گے۔ آج کچھ وقت زیادہ لگا ہے، انشاءاللہ وقت کو کم لگانے کی کوشش کریں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار فرمائیں یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض ہے آپ کی خدمت میں کہ رات میں 9:30 بجے ہمارا اردو پروگرام لائیو چلتا ہے، آپ اس پروگرام میں شامل ہوں اور اپنے جاننے والوں کو، جتنے آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر ہیں، سب کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔